اب دفاعی صلاحیت کا تقابلی جائزہ لینا بڑا ضروری ہوتا ہے. وہ علامہ اقبال کے اشعار ہیں نا کہ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیپ اٹ ان مائنڈ کہ اب 2021 ہے تو ہمیں اپنے دفاع کی صلاحیت کو بھی بڑھانا ہے. تو ادھر رافیل، ہمارے پاس JF-17 تھنڈر، کتنا کمپیریٹیو انالیسس بہتر ہوگا اگر ہم کرنا چاہیں تو؟ اچھا دیکھیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رافیل ایک جدید طیارہ ہے، کیپیبل پلیٹ فارم ہے. اینڈ وی آر فلی اویئر آف دیٹ. جی 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 بالکل بالکل. اور اس کے آنے سے ان کو ٹیکٹیکل ایک ایڈوانٹیج ملا ہے. لیکن وہ ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج ہے، اس کے آپ آؤٹ منوور کر سکتے ہیں ٹیکٹکس کے ذریعے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح سے ابھی صرف کوئی 6-7 طیارے ہی ان کے پاس آئے، 8-10 میں مطلب 4 پہلے آئے تھے، اس کے بعد 6 یا 7 کی ان کو دوبارہ کھیپ ملی ہے. تو اتنے طیاروں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی مارکا نہیں مار سکتے. مارکا نہیں. ہاں ایک ایڈیشن ہے ان کے پاس. ہاں ایک ایڈیشن ہے. تو وہ ان کا جتنا بھی اس وقت نیریٹو ہے، ڈھول وغیرہ انہوں نے پیٹا ہے جہاز کے اوپر اور خوشی منائی ہے شادیاں نے، ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، نیا سسٹم آ رہا ہے، لیکن وہ نیریٹو سارا ان کا اپنے لوگوں کے لیے ہے. ہمیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج ضرور ان کو ملا ہے، لیکن اس کو ہم آؤٹ منوور کر سکتے ہیں. JF-17 بلاک 3 انشاءاللہ جب آ جائے گا تو یہ گیپ، یہ کب تک آئے گا؟ آج اس سال کے آخر تک امید ہے کہ ہمارے بیڑ میں شامل ہو جائے گا، اور اس کے آنے سے یہ گیپ بھی فل ہو جائے گا جو تھوڑا بہت کریٹ ہوا ہے. تو رافیلز آر ناٹ دیٹ بگ اے چیلنج اور اے تھریٹ. مسئلہ ہے ان کی جو اوور آل ڈیفنس پروکیورمنٹس کا ان کا پلان ہے، جس میں اگر آپ دیکھیے ان کے فگرز اٹھا کے تو ایک خطیر رقم انہوں نے رکھی ہے صرف پروکیورمنٹس کے لیے. جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ اس کے علاوہ ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ارادے کیا ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ اتنی بڑے پیمانے پہ دفاعی ساز و سامان کی خریداری کریں گے تو طاقت کا توازن بگڑے گا، اور ہمارے پاس بھی پھر کوئی چوائس نہیں ہوگی کاؤنٹر کرنے کے لیے. ہمارے پاس چوائس جی بالکل تو ہونی چاہیے نا. جی بالکل. تو ہمیں بھی ظاہر ہے مجبوراً گو کہ ہم کسی اسلحے کی دوڑ میں نہیں پڑنا چاہتے، لیکن ظاہر ہے طاقت کے توازن کو تو برقرار رکھنا ہے. تو لیکن ظاہر ہے ہم کو اپنی معیشت دیکھنی ہے، اپنے اقتصادی حالات بھی دیکھنے ہیں، اور اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے پاؤں پھیلانے. اور لیکن ہم تو یہ JF-17 تھنڈر کی جو نئی کھیپ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ دسمبر تک ہمارے پاس ہوگی، جی جی جی، تو یہ کتنا اپ گریڈڈ ہے اور کتنا ڈیمیج کر سکتا ہے؟ اور الٹیمیٹلی چلانا تو پائلٹ نے ہے. مشین تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اس کی ایک پرفارمنس میٹر کرتی ہے، لیکن مشین کے ساتھ ساتھ مشین کو چلانے والے بندے کی بھی پرفارمنس میٹر کرتی ہے، اس کا اللہ پر یقین، اس کا جذبہ شجاعت وہ بھی میٹر کرتا ہے. تو وہ مشین کتنی ہمارے پاس تگڑی ہے کہ ہم چیزوں کو کاؤنٹر کر سکیں، ڈیفینس اپنا ٹھیک سے کر سکیں. جی جہاں تک بلاک 3 کا تعلق ہے تو یہ سب سے ایڈوانسڈ ورژن ہوگا JF-17 کا. اس کے اندر ایک EASA ریڈار جو کہتے ہیں، جو کہ آج کل لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا ریڈار ہے، وہ لگا ہوگا. اس کے اندر جو ہم انشاءاللہ ویپنز انٹیگریٹ کرنے جا رہے ہیں وہ لانگ رینج ویپنز ہوں گے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اس کے اندر کیپیبلٹیز ہیں. وہ انشاءاللہ جب ظاہر طیارہ آئے گا، انڈکٹ ہوگا، تو ہم وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے اور بتائیں گے. تو ایک بہت ہی فارمیڈیبل پلیٹ فارم ہوگا، ایک بہت ہی ایڈوانسڈ اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی والا پلیٹ فارم ہوگا JF-17 بلاک 3 انشاءاللہ. JF-17 ہماری یہ 100% ہماری اپنی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے یا اس میں ہم کوئی کولیبریشن کر رہے ہیں؟ جی وہ پاکستان اور چائنا کے تعاون سے بن رہا ہے، دونوں ممالک کے باہمی اشتراک کے ساتھ. تو میں نے بیچ میں سنا بھی تھا کہ ہم یہ دے بھی رہے ہیں، دوسرے ممالک اس کو پرچیز کر رہے ہیں، لائک نائجیریا اور دیگر. جی ہاں، نائجیرین ایئر فورس کو حال ہی میں ہم نے طیارے فروخت کیے ہیں. ان کے کرو کی ٹریننگ بھی ہم کرا رہے ہیں، ان کے ٹیکنیشینز کی بھی ٹریننگ ہم کرا رہے ہیں. تو اس میں پیش رفت ہے. جو نوجوان نسل ہے وہ اگر ایئر فورس جوائن کرنا چاہے اور آپ کے پاکستان ایئر فورس کا حصہ بننا چاہے تو کتنا چام ہے ان کے لیے ان کا فیوچر کتنا برائٹ ہے پاکستان ایئر فورس کی مختلف برانچز میں؟ جی بالکل. پاکستان ایئر فورس ایک پروفیشنل آرگنائزیشن ہے، اور ہم مختلف یعنی اپارٹ فرام پائلٹ ہمارے پاس انجینئرز بھی ہیں، ایئر ڈیفنس کنٹرولرز بھی ہیں، ایئر ٹریفک کنٹرولرز بھی ہیں ہمارے پاس. پھر اگر آپ آ جائیں اس میں لیگل برانچ کے آفیسرز بھی ہیں ہمارے پاس. لاجسٹکس کا ایک بہت بڑا ایک کیپیبلٹی ہے، لاجسٹکس برانچ ہے. تو کافی ڈائیورس ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں یوتھ کے لیے کہ جو پروفیشنلی ایکسیل کرنا چاہتے ہیں. اٹس ناٹ خالی کہ آپ ایئر فورس میں آ گئے ہیں تو آپ کو اسٹیگننٹ آپ کی لائف ہو گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. بڑی ڈائنامک آرگنائزیشن ہے. لاٹ آف پوٹینشیل فار اے پرسن
ٹو گرو پروفیشنلی ان دی آرگنائزیشن. اگر آپ کمپٹنٹ ہیں, آپ ارسپیکٹو کہ آپ کی کیا فیلڈ ہے, آپ اپنی فیلڈ کے اندر اگر کمپٹنٹ ہیں تو آپ اس میں ایکسل کر سکتے ہیں, بہت اچھے مواقع ہیں. پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے جو فیسلٹیز ہیں لائک اکوموڈیشن ہے, پے اسکیل ہے, یہ ساری چیزیں الحمدللہ. اچھا, صرف پائلٹس یا ایڈمن برانچز کے علاوہ اور بھی برانچز ہیں لائک ڈاکٹرز کے لیے, ٹیچرز کے لیے؟ جی بالکل, میڈیکل برانچ بھی ہے, ایجوکیشن برانچ بھی ہے, لیگل برانچ بھی ہے, لاجسٹکس ہے, میٹرولوجی ہے, انجینئرنگ اور ایئر ڈیفنس کا تو میں نے تذکرہ کر دیا, اس طرح سے لاجسٹکس کا بھی میں نے تذکرہ کر دیا. تو دیر آر نیومرس. جہاں تک شامل ہونے کا تعلق ہے تو پاک فضائیہ کا انڈکشن سائیکل ہمیشہ چلتا ہے, سال میں 2 سائیکلز چلتے ہیں انڈکشن کے, اور وہ اخبارات پہ اس کے اشتہارات چھپتے ہیں, ایلیجبلٹی کرائٹیریا اس میں ہوتا ہے. تو اگر آپ اس میں فال کرتا ہے, جو بھی نوجوان, جو بھی بچہ اور آنا چاہتا ہے تو وہ اپلائی کرے. ہاں, چونکہ اب ہم نے, جیسے میں نے کہا کہ ایک بڑی ہی پروفیشنل آرگنائزیشن ہے, کمپٹیٹیو آرگنائزیشن ہے, تو ظاہر ہے پھر ہمیں لوگوں کی سلیکشن بھی پھر اسی حساب سے کرنی ہوتی ہے. تو سلیکشن کا پروسیس جو ہے وہ بھی تھوڑا مشکل ہے, خاصا ریگولرس ہوتا ہے, اور اس میں اچھے طریقے. تو اگر آپ کمپٹیٹیو ہیں, آپ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ سلیکٹ ہو. اچھا, یہ ٹرمینالوجی جو فالس فلیگ کی ٹرمینالوجی ہے, یہ آپ کو اور ہمیں تو خیر اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے بیکاز ہم پڑھتے رہتے ہیں. ایک لے مین کے لیے یہ ہے کیا بیسکلی فالس فلیگ یا فالس فلیگ جو آپریشن جو ہم بار بار ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں, یہ ہے کیا؟ فالس فلیگ یہی ہے کہ آپ خود ہی, یعنی اگر بالکل آپ نے لے مین کہا تو لے مین کی زبان میں یہ کہ ایک ڈرامہ آپ خود ہی کرتے ہیں. اچھا, یعنی خود ڈرامہ کیا اور خود واویلا مچایا. جی, خود ہی واویلا مچا دیا, اس کا الزام کسی اور پہ رکھ دیا. F-16 کے بارے میں انڈیا نے واویلا مچایا, تو پاکستان نے اس انٹرنیشنل فورسز کو کیسے یہ باور کرایا کہ ہمارے ہاں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے, اور انٹرنیشنل فورسز وہ مان بھی گئی ہیں اور انڈیا کو بتایا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. وہ کس طرح ہوا تھا؟ جی, اس میں یہ تھا کہ ہم, اگر آپ کو یاد ہو 2019 میں ہمارا ایک جو ڈیفنس ڈے کا شو ہوتا ہے مجاہدین افلاق کو سلام, اس کے اندر ہم نے ایک کمپریہنسو بریفنگ دی تھی جس میں پورا اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ 26 کو کیا ہوا, 27 کو کیا ہوا, اور اس میں اس ایشو کو بھی ہم نے اٹھایا تھا جس میں ابھینندن کے جہاز کے ملبے سے جو 4 میزائل اس کے لگے ہوئے تھے اس کے جہاز پہ, چاروں کے چاروں برآمد ہوئے تھے, اور وہ ہم نے اس کی تصویریں دکھائی تھی. اس کے علاوہ پھر پچھلے سال جب اس کی ہم نے پہلی اینیورسری کی آبزرو کی, تو ہم نے وہ چاروں کے چاروں میزائل نمائش پہ رکھے. تمام میڈیا کو ہم لے کے آئے, پاکستان کا میڈیا بھی, فورن میڈیا بھی, اور ان کو ہم نے دکھایا کہ یہ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے چاروں کے چاروں میزائل رکھے ہوئے ہیں. تو جب میزائل فائر ہی نہیں ہوا تو شوٹ ڈاؤن کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. اور پھر میں نریندر مودی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی طرف اگر آؤں تو انہوں نے کہا جی اگر رافیل ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا. تو اگر انہوں نے F-16 مار لیا تھا, صاحب کہہ دیا, میں کبھی صاحب نہ کہتا ان کے نام کے ساتھ, آپ کہہ سکتے ہیں. بس وہ قائد اعظم نے جب اپنا پہلا خطاب کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا جینٹل مین آف دی ایئر فورس. یس, تو بس وہ قائد کے الفاظ کا بھرم رکھنا ہے. تو نریندر مودی کی بات ہو رہی تھی. جی, تو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ جی رافیل اگر ہوتے تو نتیجہ مختلف ہوتا. تو اگر آپ نے F-16 مار لیا تھا تو پھر کون سے نتیجے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف ہوتا؟ ٹھیک ہے, تو آپ تو یہ اسٹیٹمنٹ دے کے خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جو نتائج وہ وہی ہیں جو پاکستان دعویٰ کر رہا ہے, اور حقیقتاً نتائج وہی ہیں. ایبسلیوٹلی رائٹ. ایک آخری سوال, پیغام پاکستان کی یوتھ کے لیے, پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا یوزرز کے لیے, پاکستان کے میڈیا کے لیے, جو ظاہر ہے آپ میڈیا کو ڈائریکٹلی دیکھتے ہیں, کہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ سمیت پاک فضائیہ کی امیج بلڈنگ میں کس طرح سے وہ رول پلے کر سکتے ہیں؟ بڑا آپ کا پرٹیننٹ سوال ہے, کیونکہ اب نوجوان نسل جو ہماری ہے وہ ظاہر ہے وہ جس کو ہم ڈیوائس جنریشن بھی کہتے ہیں, ان کا اڑنا بچھونا ہے ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا, اور ظاہر ہے دنیا اسی طرف چل رہی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس بات کی آگاہی رہنی چاہیے ہماری نوجوان نسل کو کہ پاکستان کے خلاف ایک ہائبرڈ وارفیئر لڑی جا رہی ہے, اور ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹول ہے اس ہائبرڈ وار کا. تو میرا صرف پیغام یہ ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ سوشل میڈیا استعمال کریں, اور اس بات سے آگاہ رہیں کہ ہر انفارمیشن جو وہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ ایک درست انفارمیشن نہیں ہے, اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہیں. تو اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہیں, اپنے مسلح افواج کے ساتھ کھڑے رہیں, پاکستان ایئر فورس کے ساتھ کھڑے رہیں, اور وہ بیانیے جو کہ پاکستان کے خلاف ہے ان بیانیوں کو توجہ نہ دیں. اور کوئی بھی انفارمیشن آپ کو ادروائز بھی, اس کے علاوہ بھی اگر کوئی انفارمیشن آپ تک پہنچتی ہے اس کی تحقیق کریں, جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی اگر تم تک خبر پہنچے تو اس کی تصدیق کیے بغیر اس کو کسی آگے تک نہ. ابھینندن تو وہاں پر کہتا ہوگا ٹی از فینٹاسٹک,
اینڈ ایکچولی ٹی واز فینٹاسٹک. آپ بھی بیٹھے بیٹھے اکثر کہتے ہیں یس ٹی واز فینٹاسٹک. یہ پاکستان کی چائے تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو چائے ہی سب سے جہاں جاتے ہیں چائے ہی چائے ہوتی ہے تو ظاہر ہے مجھے چائے پینے کا ویسے بھی شوق ہے. تو ویری کائنڈ آف یو, ویری کائنڈ آف یو جناب ایئر کموڈور سید احمد رضا صاحب, ترجمان پاک فضائیہ یعنی ڈائریکٹر جنرل DGPR پاکستان ایئر فورس, آج اس ایکسکلوسیو 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.